حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی 8ویں رات کو خواب دیکھا، جس میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے ابراہیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح بیدار ہوئے تو صبح سے شام تک اس بارے میں غور و فکر کرتے رہے کہ میں نے جو رات خواب دیکھا ہے یہ رحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے 8 ذوالحج کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یعنی سوچ بچار کا دن۔ ذوالحج کی 9ویں رات پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، جس میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے ابراہیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح بیدار ہوئے تو اس بات کا یقین کر لیا کہ رات جو میں نے خواب دیکھا ہے یہ شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ رحمان کی طرف سے ہے۔ اس لیے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی پہچاننے کا دن۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو پہچان لیا، اپنے خواب کو پہچان لیا کہ رات جو میں نے خواب دیکھا ہے یہ شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ رحمان کی طرف سے ہے۔ ذوالحج کی 10ویں رات پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، جس میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے ابراہیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح بیدار ہوئے تو اللہ کے اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لیے 10 ذوالحج کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ اس دن آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال یا 13 سال یا اس سے کچھ زائد تھی۔ جب آپ لے کر چلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں شیطان ظاہر ہوا اور کہا، ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ میں اپنے ایک کام سے جا رہا ہوں۔ کہا، آپ تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا، کوئی عقل کی بات کر، کیا تو نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ کہا، ہاں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اسی کام کے لیے جا رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میں اللہ کے حکم پہ ضرور عمل کروں گا۔ یہاں سے شیطان مایوس ہوا اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا اور کہا، ہاجرہ جانتی ہو ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ کہا، ہاں وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ کہا، نہیں وہ تو تمہارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ کہا، کوئی عقل کی بات کر، کوئی عام شخص بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں، وہ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ کہا، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کے حکم پہ عمل کر کے انہوں نے بڑا اچھا کیا۔ شیطان یہاں سے بھی مایوس ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، ان کو بھی بہکانے کی کوشش کی اور کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے، یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
چلتے چلتے آگے بڑھے اور جب پہلے جمرے کے پاس پہنچے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، تو شیطان نے راستہ روک لیا، تو آپ نے 7 کینکر شیطان کو مارے، جس کے لگنے سے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ جب تھوڑا اور آگے بڑھے دوسرے جمرے کے پاس آ کے پھر شیطان نے راستہ روکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کو پھر کینکر ماریں۔ آپ نے فرشتے کے کہنے پر پھر 7 کینکر مارے، شیطان نے پھر راستہ چھوڑ دیا۔ پھر تیسرے جمرے کے پاس آئے تو پھر شیطان نے راستہ روکا، فرشتے نے کہا کہ پھر اس کو کینکر ماریں۔ آپ نے پھر 7 کینکر مارے، پھر اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ آج صدیاں گزر چکی ہیں، حاجی ہر سال حج کے موقع پر ان 3 مقامات پر جمروں پر رمی کرتے ہیں، کینکر مارتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ صبیر پر پہنچے تو اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے آگاہ کیا، کہا بیٹا اللہ کا حکم ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس حکم سے آگاہ کیا کہ یا بنیہ انی ارا فی المنامی، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحو کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ تیری اس بارے میں کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے، تو کیا رائے دیتا ہے، کیا مشورہ دیتا ہے۔ تو فرما بردار بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریں، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مزید بیٹے نے عرض کیا ابا جان آپ مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیجئے تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر حرکت کروں تو ثواب کے اندر کمی نہ آ جائے، اور ابا جان اپنے کپڑوں کو میرے خون کے چھینٹوں سے بچا کے رکھیے گا، والدہ دیکھیں گی تو ان سے یہ برداشت نہیں ہو پائے گا، اور ابا جان چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیجئے گا تاکہ فوراً میری گردن کو کاٹ دے، اس لیے کہ موت کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور ابا جان آپ مجھے پیشانی کے بل زمین پہ لٹائیے گا تاکہ میرے چہرے پہ آپ کی نظر نہ پڑے، کہیں باپ کی شفقت آپ کو اس کام سے روک نہ دے، اس لیے مجھے پیشانی کے بل زمین پہ لٹائیے گا، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے بعد واپس میری والدہ کے پاس جائیں تم والدہ کو میرا سلام پیش کیجیے گا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے قمیض کو والدہ کے پاس لے جائیے گا، اس کو والدہ کو دیکھ کر تسلی ہو جائے گی اور ان کو صبر آ جائے گا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو میرا کتنا عمدہ مددگار ثابت ہو رہا ہے اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طرح سے رسیوں سے باندھ دیا، چھری کو اچھی طرح سے تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، جب چھری رکھی اب جب چھری کو چلایا تو چھری نے اپنا کام نہیں کیا، چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہیں کاٹا، اور ادھر اللہ کی طرف سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈے کو لے کر آئے، ایک دمبے کو لے کر آئے، اور آ کر دور سے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی کہ چھری کام نہیں کر رہی اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے کر آ گئے ہیں،
تو آپ سمجھ گئے کہ آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، تو آپ نے پھر پکارا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو پھر آپ بھی پکار اٹھے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات صدیاں گزر چکی ہیں، 9 ذوالحج کی صبح فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد لازم قرار دے دیا، یہ کلمات کو پڑھنا واجب قرار دے دیا گیا، اور کل سے یہ تکبیرات شروع ہو جائیں گی۔ یہ ان نفوس قدسیہ کی سنت ہے۔ یہ الفاظ جبرائیل علیہ السلام نے کہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک مینڈا دے کر، دمبا دے کر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی۔ اللہ فرماتا ہے فلما اسلما، اللہ فرماتا ہے دونوں باپ بیٹے جو ہیں انہوں نے اللہ کے حکم پہ اپنے گردن کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور بیٹا جو ہے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جزا دی، فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے فدیے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں بدلے میں ایک مینڈا دے کر جو ہے ان کی جان بچا لی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے جو انہوں نے پیش کی۔ آج جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ قربانی 10 ذوالحج کو پیش کی جائے گی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جائے گا۔ اب یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم جانور کی قربانی کریں۔ اگر یہ حکم ہوتا کہ تم نے اپنے بیٹے کو ذبح تو نہیں کرنا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے صرف ایک لمحہ کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ تیز چھری رکھنی ہے، تو اندازہ کریں کہ ماؤں کی چیخیں نکل جاتی، باپ کا کلیجہ ہل جاتا، اور آنکھیں آنسو بہاتی کہ یہ کیسے میں کر سکتا ہوں کہ اپنے باپ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھوں۔ صرف اتنا حکم ہوتا، کاٹنے کا حکم نہ ہوتا، تو کتنا مشکل تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہوں نے واقعتاً جو ہے اس اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم 5 وقت نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے کاروبار میں سے تھوڑا وقت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہمارا حال یہ ہے ہم اپنے بیٹے کی ناجائز خواہشات کو جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہم اپنی مال میں سے 2.5% جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں یہ قربانی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو قربانی صرف جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں، قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں ہم ان احکامات پہ عمل کریں۔